بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی پروگرام چونکہ جو ہمارا ہے وہ پہاڑی پروگرام ہے، اور اس کے علاوہ آج جو ہمارے پاس ایک میڈم تشریف فرمائیں، ان کا نام جو ہے سعیدہ غزل نقوی صاحبہ تشریف فرمائیں، اور یہ ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے اپنے مختلف قسم کے جو چینلز ہیں یوٹیوب، فیس بک، اور اس کے علاوہ بھی الگ اپنے پیجز جو ہیں ان پہ یہ اچھا خاصا کام کر رہی ہیں. تو آیا آج ان سے گفتگو کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ ایز اے فیمیل آپ کس طرح یعنی اپنے لیے ارن کر رہی ہیں، اور اتنے جو آپ کے چینلز بنے ہوئے ہیں اس پہ آپ کس حد تک یعنی آپ اس پہ توجہ دے رہی ہیں، اور ہمارے جو سننے والے لوگ ہیں، دیکھنے والے لوگ ہیں، انہیں بھی آپ بتائیں کہ آپ اپنے سوشل میڈیا پر کس طرح ایکٹیو رہتی ہیں، اور ایسی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے باقی جو خواتین ہیں وہ بھی یعنی اپنا کام کاج کر کے ارن بھی کر سکتی ہیں. جی میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. اچھا میم، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا، کیونکہ سب سے زندگی کا جو سب سے قیمتی لمحہ میرے خیال سے وہ یہ جو آپ دوسروں کے لیے سرو کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ گپ شپ کر کے ان کے دکھ درد میں حصہ لیتے ہیں. اور آج جو ہمارے ساتھ میڈم ہیں ان سے بھی بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ ہم اسی طرح جاری ساری رکھیں گے، اور ان سے مختلف موضوعات پہ مختلف قسم کی گپ شپ بھی کریں گے کہ یہ اپنے سوشل میڈیا پر کس طرح کا کام کر رہی ہیں، اور ان کے جو چینلز ہیں وہ بھی یعنی وہ بھی ہم ہمارے ساتھ شیئر کریں گی، تاکہ ہمیں بھی ان سے کچھ نہ کچھ جو فائدہ ہے وہ بھی ملے. اچھا میم، آپ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ جو آپ اپنا کام کر رہی ہیں، کس حد تک آپ کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، تو آپ کے اندر یہ شوق جو ہے وہ کس طرح پیدا ہوا؟ یہ نا کہ ایک سادہ سے آپ شیئر کر سکتی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے جس طرح مطلب ہر گھر میں جو موبائل ہے نا، دیکھیں ہر فیمیل کے پاس موبائل ہے، لڑکیوں کے پاس موبائل ہے، تو ہم بے جا مطلب ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم لوگ مطلب کچھ اور ایسے فضول قسم کی چیزیں اپنا ٹائم یعنی گزارنے کے لیے بھی یعنی ہم جو موبائل ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو آیا یہ جو ہمارے پاس موبائل ہے ہر گھر میں، میرے خیال سے ہر خواتین کے پاس ہے، لڑکیوں کے پاس جو موبائل ہے، کیا آیا اس سے بھی ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ ہمیں طرح طرح کا فائدہ، مطلب ہم طرح طرح کے چینلز بنا کے، یہ ہماری اکثر خواتین جو ہیں اب یوٹیوب پہ کام کر رہی ہیں، اس میں وہ کسی بھی طرح کے چینلز بنا رہی ہیں، اور مطلب وہ بیچ میں کچھ ریسیپیز کی چینلز بنے ہوئے، کچھ اپنی ڈیلی لائف مطلب شیئر کر رہی ہیں لوگوں کے ساتھ، اور اس سے لوگوں کو انجوائمنٹ ملتا ہے، اور مطلب اچھی خاصی ارننگ یوٹیوب سے وہ کر رہی ہیں اس ٹائم. تو ہماری اکثر خواتین ہیں مطلب جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں، بالکل مطلب یہ اگر آپ بور بھی ہو رہی ہیں گھر میں تو یہ آپ کی ایک انٹرٹینمنٹ کی وجہ بھی بن سکتی ہے، اور اس سے آپ اچھی خاصی ارننگ بھی کر سکتی ہیں. اچھا یعنی جو ہمارے پاس یعنی ایز ایک سادہ سی بات ہے کہ موبائل ہے، ہر گھر میں موبائل استعمال ہو رہے ہیں، یعنی انہوں نے بتایا کہ اس موبائل کے اندر آپ مختلف چینلز پہ یعنی اپنا کام کاج کر کے اپنی ارن کو بھی یعنی بڑھا سکتی ہیں. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ میم کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بعض خواتین جو ہیں وہ اگرچہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ کس طرح مطلب اگر وہ موبائل اچھی خاصی موبائل چلانے پہ گرپ رکھتی ہیں تو ان کو مطلب کس حد تک یعنی
ان کے پاس کیسا ہنر ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی کچھ اپنے لیے ارن کر سکیں؟ ہماری کچھ خواتین اور کیونکہ ہمارا معاشرہ مطلب اس چیز کو کچھ ہوتے ہیں کہ جو نہیں پڑھنے دیتے آگے بچوں کو، یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ ہمارے لوگ جو ہیں جو مطلب تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، یا کچھ ایسا ہوتا ہے، تو ان میں یہ کہ ہم اکثر گھروں میں آج کل عورتیں سلائی کا کام کر رہی ہیں اور سکھا بھی رہی ہیں ساتھ دوسروں کو. تو اگر مطلب آپ باہر جا کے نہیں بھی کر سکتے تو گھروں میں آپ صرف اگر ہم مطلب انسان کے اندر اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ اگر دوسرے بندے سے صرف اس کو کام کرتا ہوا دیکھ بھی لے تو وہ اس چیز کو سیکھ سکتا ہے. تو ہماری گھر بیٹھی ہوئی جو خواتین ہیں وہ بیوٹیشین کا کورس بھی کر سکتی ہیں. آج کل اس چیز کا بھی بہت اسکوپ ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ سلائی کا کام کر رہی ہیں تو وہ اس سے زیادہ آج کل جیسے مطلب ہم اگر کوئی سوٹ لیتے ہیں تو اگر وہ ہم 3,000 کا 4,000 کا سوٹ لیتے ہیں اس میں 1,500 1,800 ہمارے ٹیلر لے لیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ٹیلر لے لیتا ہے اتنا. اور اگر ہم یہ کام خود ہی کر سکیں تو ہم ٹیلر کو ویسے بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمیں کیا چیز چاہیے، اور ایگزیکٹ ہمیں وہ چیز ملتی بھی نہیں ہے اکثر. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ آج کل جو ہے ٹیلرز کے بعد رش اتنی ہوتی ہے، کوئی ایونٹ آ جاتا ہے تو اس میں اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے ہمارے کپڑے خراب ہو گئے، زیادہ کپڑے دیے ہوئے تھے کپڑے خراب ہو گئے، یا ایسا کچھ بھی ہوتا ہے کہ مطلب جس کی وجہ سے مطلب ہو جاتا ہے. اگر ہمیں خود یہ چیز آ رہی ہے، ہمارے اندر ہنر ہے اس چیز کا، تو ہم اپنے مطابق اپنی ہر چیز کو رکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک ارننگ کا ایک اچھا ذریعہ ہے کہ جو گھر بیٹھی ہوئی خواتین ہیں وہ اس چیز پہ کر سکتی ہیں. بالکل. میرے خیال سے آج کل جو سب سے زیادہ خواتین کے لڑکیوں کے جو مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بیوٹیشن کا کام ہے، انہوں نے ہر حال میں بیوٹیشن جانا ہے اپنا، یعنی ہر حال میں ہر گھر سے میرے خیال سے جو فیمیلز ہیں وہ بیوٹیشن جاتی ہیں، سیلون جاتی ہیں. تو جیسا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ انسان کے اندر ایسا اتنا شعور ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور ان نعمتوں کو انسان بروکار لاتے ہوئے یعنی وہ دوسرے سے ہر چیز سیکھ سکتا ہے. لیکن میرے خیال سے اس کے لیے اول شرط یہ ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ لگن ہونی چاہیے. میرے خیال سے تب وہ جا کے یہ چیزیں سیکھتا ہے. اگر کسی چیز کا آپ کے اندر شوق ہے، اب مطلب شوق تک بھی بات ہوتی ہے. اگر آپ اپنے کسی بچے کو اگر کہیں پہ پڑھنے کے لیے بھی ڈال رہے ہیں اور مطلب اس کے اندر اس چیز کا شوق نہیں ہے، اس کو اس چیز کا نہیں ہے، تو پھر وہ یہ ہوگا کہ وہ آپ اس کو جتنے اکیڈمیز میں بھیج رہے ہیں، اسکولز میں بھیج رہے ہیں، ہاسٹلز میں چھوڑ رہے ہیں، اگر اس کا شوق نہیں ہے، وہ کرنا نہیں چاہتا تو وہ نہیں کرے گا. چاہے آپ کے اس کے لیے کچھ بھی کر لیں، اس کو مار لیں، پیٹ لیں، پیار سے کر لیں، لیکن اس کو شوق نہیں ہے تو وہ یہ کام نہیں کرے گا. اگر آپ کو ایک چیز سے شوق ہے، آپ کو اس چیز کا، اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ میرے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے. اکثر جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ مطلب زیادہ بس مطلب اپنی لائف کو انجوائے کرنے میں لگتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ان کو وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی ہر چیز کے پیچھے آپ کا شوق جو ہے جب ہوگا تو اس کے اندر پھر آپ کی دلچسپی ہوگی، لگن ہوگی، تو آپ بڑی عمدہ طریقے سے وہ چیز میرے خیال سے کر سکتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے نا میم کہ بہت ساری خواتین جو ہوتی ہیں وہ پڑھی لکھی ضرور ہوتی ہیں، لیکن مطلب اس طرح ہمیں جابز جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں، فیمیلز پڑھی لکھی ہیں، خواتین پڑھی لکھی ہیں، لڑکیاں پڑھی، لیکن ان کو اس طرح کی یعنی جابز نہیں مل رہی ہوتی نا. تو دیکھیں میرے خیال سے کس حد تک آپ کے پاس موبائل ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ان کو پازیٹیو استعمال کر کے اپنے لیے کس حد تک ارن کر سکتے ہیں. دیکھیں مطلب اگر آپ کو کسی چیز میں انٹرسٹ ہے یا آپ مطلب کرنا چاہتے ہیں، اپنی لائف کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر آپ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو ایسے جاب بھی نہیں ملے گی. آپ باہر نکلیں گی، اگر آپ کو مطلب جاب کرنی ہے کہ کسی جگہ پہ جا کے جاب کرنی ہے تو وہ جاب خود تو آپ کو نہیں آئے گی نا. مطلب آپ نے اس کو ظاہر سی بات ہے اس تک پہنچنا ہے، اس جاب تک، اور آپ نے کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے مطلب آپ کو جاب مل سکتی ہے. بالکل کوشش، یعنی کوشش ضروری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنا ہے کہ تاکہ آپ اگر آپ کے پاس سکلز ہیں تو آپ اس کو سامنے لے کے آئیں. کیا خیال ہے؟ ہماری خواتین آج کل باہر بھی بہت مطلب ہر چیز میں جو ہے ہماری فیمیلز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. ہر چیز میں کہتے ہیں کہ مطلب آج کل چھوٹی سے چھوٹی لے کر بڑی سے بڑی چیز میں بھی فیمیلز کو پریفر کرتے ہیں.
اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ زمانہ جاہلیت سے کافی حد تک لوگ باہر آ گئے ہیں. اور پہلے جیسے ہوتا تھا کہ عورتوں کو ویسے یہ نہیں دیا جاتا تھا, ترجیح نہیں دی جاتی تھی, لیکن آج کل ہر چیز میں جو ہے فیمیلز کو زیادہ پریفر کریں, ماشاءاللہ سے. چاہے وہ سیلز مین کی جاب ہے, چاہے وہ کسی کلینک پہ جاب ہے, چاہے وہ کسی فارمیسی پہ جاب ہے, یا چاہے مطلب کسی بھی فیلڈ میں ہے, تو اس میں یہ کہ آپ کو فیمیلز کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کوئی جاب کرنا چاہتی ہیں یا اس طرح کا آپ کو کوئی انٹرسٹ ہے تو پھر گھر بیٹھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے کچھ آن لائن ارننگ بھی کرنی ہے تو اس میں بھی آپ کو محنت تو کرنی ہے, ہر چیز میں محنت تو لگتی ہے. جی کہتے ہیں نا محنت جو ہے ہر کام کے لیے اول اس کی شرط ہوتی ہے محنت. کہتے ہیں کامیابی کی کنجی ہے کہ جس کے پیچھے اگر محنت نہیں ہے وہ چاہے دن کے جیسا کام بھی ہے تو وہ بھی میرے خیال سے کسی لائق نہیں ہوتا, پھر آپ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو یعنی بہت ساری ایسے پھر ساتھ ساتھ اس کے علاوہ دیکھیں بہت ساری جو خواتین ہیں ہماری لڑکیاں, تو وہ گھر جو پڑھی لکھی ہیں وہ ٹیوشن بھی میرے خیال سے پڑھا سکتی ہیں. اور آج کل جو بچے ہمارے ہیں چاہے جتنے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو میڈم میرے خیال سے ان کے لیے ٹیوشن جو ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے میل ہیں یا چاہے ہماری فیمیلز ہیں, مطلب اکثر ایسا ہے کہ اب دیکھیں اتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں, بھری پڑی ہیں, تو سب کو ڈگری بھی مل رہی ہے, سب ماشاءاللہ سے اگر ذہین بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن سب کو جاب ملنا ایک مطلب نہیں ہے کہ سب کو جاب نہیں مل سکتی. تو مطلب ان کا جو ہے ان کے اندر اگر اس چیز کا ہے, انہوں نے آگے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے تو وہ اس چیز کو مطلب کسی بھی جگہ یوز کر سکتے ہیں. چاہے آپ کسی جگہ پروفیسر لگ سکتے ہیں, آپ نارمل ٹیچر بھی مطلب ٹیچنگ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. گورنمنٹ جاب ملنا تو سب کے لیے ایک مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. تو اگر آپ مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اگر آپ کچھ کر رہے ہیں, اور رہ گی اکیڈمیز, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے گھروں میں اکیڈمیز بنائی ہوئی ہوتی ہیں, تو گھروں میں بھی اکیڈمیز بنا کر یہ کتنی لڑکیاں ہوتی ہیں آج کل, آپ ویسے بھی باہر بھی بچے کو بھیجیں گے 5,000 6,000 سے ابو لیتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ اگر ایک بچے سے اتنی ارننگ کر رہی ہیں تو مطلب زیادہ سے زیادہ وہ 2 گھنٹے پڑھائیں گی, 3 گھنٹے پڑھائیں گی, اس سے اوپر نہیں پڑھاتی ہیں وہ, لیکن وہ اتنا کر رہی ہوتی ہیں ارننگ. تو اگر ان کے پاس اور ادھر ادھر محلے کے بچے آ رہے ہیں تو اس کا روزگار چل رہا ہے, اس کو باہر جا کے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ یعنی وہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اپنے ہوم ٹیوشن کر کے بھی اچھا خاصا کما سکتی ہیں. اور ہماری جو یعنی ان پڑھ خواتین ہیں, ان پڑھ کیا یعنی میٹرک تک جنہوں نے خواندہ ہم کہہ سکتے ہیں پڑھا ہوا ہے, اس کے علاوہ یعنی جو موبائلز پہ کام کرنا جانتی ہیں, پڑھ سکتی ہیں, ہلکا پھلکا انگلش کو جان سکتی ہیں, اردو کو پڑھ سکتی ہیں, تو میرے خیال سے وہ بھی مختلف قسم کے جو یوٹیوب چینلز بنے ہوئے ہیں ان کے اندر یعنی بعض خواتین کو میں نے دیکھا ہے نا کہ امور خانہ میں بڑا شوق ہوتا ہے, بڑا شوق ہوتا ہے. تو آج کل سٹی ایریے کے اندر, مارکیٹس کے اندر, یعنی شاپس پہ بھی وہ لوگ دن کا کھانا جو ہے وہ میں نے ایک دن دیکھا میم کہ میں کچھ شاپنگ کر رہی تھی تو وہاں پہ یعنی ایک بچہ آیا اور وہ پوچھنے لگا اس کو دکاندار کو کہ انکل آپ نے دن کے کھانے میں کیا لینا ہے نا. تو میں نے اس بچے سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا آپ کسی ہوٹل پہ کام کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں میں کسی ہوٹل پہ کام نہیں کر رہا, میں کسی کے گھر میں ملازم ہوں, اور جو میری میڈم ہیں مطلب وہ خود جو ہے وہ اچھے اچھے کھانے بناتی ہیں, اور میں وہ کھانے جو ہیں وہ مختلف دکانوں پہ لا کے دن ٹائم یعنی میں وہ بیچتا ہوں. اور دیکھیں کتنی بڑی ذہانت کی بات ہے, کتنی محنت کی بات ہے کہ ایک تو آپ گھر پہ کھانا بنا رہی ہیں اور بالکل صاف ستھرا کھانا بنا رہی ہیں. خواتین میرے خیال سے ماشاءاللہ کچن کو بہت اچھا صاف ستھرا کر کے رکھتی ہیں, اور کھانے پکانے میں جو خواتین بڑی ماہر ہوتی ہیں, اور جن لوگوں کو میرے خیال سے کھانا بنانا نہیں بھی آتا یا مختلف قسم کی ڈشز جو ہیں, آج آپ گوگل پہ جائیں, یوٹیوبس پہ جائیں, آج آپ کو دنیا کا ہر نقشہ, دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ آپ اس سے دیکھ کے کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. مختلف قسم کی سویٹس, کھانے اور ڈشز مختلف قسم کے یعنی وہ بنا سکتی ہیں. تو یہ بھی میرے خیال سے ایک بیسٹ ارننگ کا ذریعہ ہے کہ آپ بالکل. اکثر ہم نے بلکہ دیکھا ہے کہ یہ مطلب
چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ وہ ہوٹلس پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور یہ آج کل یہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ یہ سزوکیوں کے جتنے کنڈکٹر ہوتے ہیں آئی تھنک وہ بچے ہی ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, تو ایسا ہی ہے. مطلب یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کا اتنی چھوٹی ایج سے اگر آپ اپنے گھر والوں کی مطلب مدد کر رہے ہیں یا ان کی ہیلپ کر رہے ہیں گھر چلانے میں یا کسی بھی کام میں آپ کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن وہ بھی مطلب مجبور بچے ہوتے ہیں, اور کیونکہ کوئی بھی اپنے شوق سے اپنے اتنے چھوٹے بچوں کو, کیونکہ آج کل بہت چھوٹے چھوٹے بچے میں ہوتے ہیں نا, بالکل تو ایسا ہی ہے. لیکن یہ کہ اکثر مطلب والدین کوئی نہ کوئی ان کی مجبوری ہوگی تبھی وہ اپنے اس پڑھنے والی ایج میں اپنے بچوں کو اگر کام پہ لگا رہے ہیں. یا پھر یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہمیں کالج کے ٹائم میں نے دیکھا ہے, یہ میں عبدالغنی میں سینٹر پلیٹ میں پڑھتی تھی تو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ یہ راستے میں مارکیٹ والی سائڈ ایک روڈ جاتی ہے, ادھر سے تھوڑے سے اوپر کر کے ایک چھوٹی سی بچی ہوتی تھی, بالکل چھوٹی سی, زیادہ سے زیادہ اس کی 14 یا 15 مطلب ایج ہوگی اس کی, اس سے زیادہ نہیں. تو وہ ایک دیگچا سا ہوتا تھا وہ بریانی کا لے کے وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا, دیکھے نا, پہلے ہوتی تھی ابھی کا نہیں پتا. تو وہ بچی ہوتی تھی تو, اور اس سے مطلب جس نے نہیں بھی کھانی ہوتی تھی نا تو وہ اس بچی کو دیکھ کے وہ ضرور ادھر رک کے اس کی ہیلپ بھی کرتے تھے, اور وہ بالکل روڈ میں اور دھوپ میں کھڑی ہوتی تھی, وہ سائے میں بھی نہیں دھوپ میں کھڑی ہوتی تھی وہ بچی. تو اس کی مطلب جنہوں نے اگر نہیں بھی کھانا تو بھی وہ اس بچی کو دیکھ کے ہیلپ کرتے تھے اس کی, اور مطلب رک کے اس کی ہمت کو بھی داد دیتے تھے کہ دیکھیں یہ بچی مطلب اپنی ایک طرح سے مطلب کر رہی ہے, اپنی ہیلپ کر رہی ہے, بے شک اس کے پڑھنے کی ایج ہے لیکن دیکھیں اس کی کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ سچی لگن سے, محنت سے, شوق بھی ہوتا ہے, بعض مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کے پیچھے آپ کی محنت جو ہے وہ ضرور چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ محنت کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ جو میڈم تھیں سیدہ غزل نقوی صاحبہ, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. تو اب آپ سے ہم اجازت چاہیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے موضوع جو ہوتے ہیں پھر ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپنے پروگرام میں مدعو کرتے رہیں گے. تو تب تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ.